السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیرافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے اسیر محبت، قضائے فجر سے ادائے تہجد تک کا سفر، اور جس کی رائٹر ہیں اینجل ثانی۔ سنان اٹھا کہ نہیں؟ ملتان شہر میں مرزا ہاؤس میں مرزا صاحب کی آواز گونجی۔ اٹھ گیا میرے پیارے بابا جان، میری جنت کے دروازے، میرا سکون، میرا چین، میرے دل کی دھڑکن، میرا قرار۔ سنان فریش سا تیار ہو کر سیڑھیاں اترتے ہوئے تابیداری کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے بولا، الو کے پٹھے، بکواس مت کیا کرو زیادہ۔ مرزا صاحب نے دانت پیسے، جبکہ صوفے پر بیٹھی عفت بیگم اور یالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بکواس؟ سنان ناسمجھی سے بولا۔ وہ کیا ہوتی ہے بابا؟ اس نے اچنبھے سے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھی تک قائم تھے، جیسے سچ میں اسے بکواس کا پتہ نہ ہو۔ وہی جو تمہاری یہ ریل گاڑی کی اسپیڈ سے بھی تیز چلتی زبان کر رہی ہے۔ یالے نے لقمہ دیا۔ تم تو چپ ہی بیٹھو، نظر نہیں آ رہا دو بڑے بات کر رہے ہیں؟ سنان نے اسے منہ چڑھایا۔ کل کہاں تھے؟ مرزا صاحب سنجیدگی سے مدعے پر آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سامنے بیٹھا اس انسان کے روپ میں شیطان سے بحث شروع کر دی تو وہ کبھی بھی مرزا صاحب یا کسی کو بھی جیتنے نہیں دے گا۔ کل؟ سنان نے سوچنے والے انداز میں کہا، اور کہتے ہوئے شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر آنکھیں اوپر کی جانب اٹھائیں۔ ہاں یاد آیا، کل تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ آرام سے بولا اور پاس بیٹھی یالے کو دیکھتا جو اسے آنکھیں دکھا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے۔ دوستوں کے ساتھ تو تھے، پر تھے کہاں تم؟ مرزا صاحب نے قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ ارے بابا جان، آصف کے گھر تھا یار، اس کی برتھ ڈے تھی تو بس وہیں سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ سنان کہتے ہوئے صوفے پر عفت بیگم کے پاس جا بیٹھا۔ مرزا صاحب نے بغور اسے دیکھا، کتنے آرام سے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو سنان، میں نے کل تمہیں سرکاری ہسپتال میں دیکھا تھا۔ تو کیا ہسپتال میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے تم؟ مرزا صاحب سخت لہجے میں بولے۔ تو سنان نے انہیں دیکھا۔ یالے اور عفت بیگم نے بھی سنان کو دیکھا، جو آرام سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، پر حیرت یا پریشانی سے نہیں بلکہ مشکوک نظروں سے، جو مرزا صاحب کو کنفیوز کر رہی تھی۔ ایک منٹ، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ میں تو لیڈیز کی ڈیلیوری وارڈ میں تھا، تو آپ کا وہاں کیا کام؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر تفتیشی انداز میں بولتے ہوئے مرزا صاحب کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ مرزا صاحب نے یالے اور عفت بیگم کو دیکھا، جو بار بار ان باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، پر ان سب کی مشکوک نظریں مرزا صاحب پر تھیں، جو بیچارے پہلو بدل کر رہ گئے۔ یہ شیطان کا بچہ مجھے خواہ میں ذلیل کر رہا ہے، اور تم لوگ؟ وہ سنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا کر بولے اور پھر اپنی بیگم اور بیٹی کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ سنان کے کان ابھی تک شیطان کا بچہ لفظ پر اٹک گئے تھے۔ آج پھر ڈیڈ نے خود کو ایک نیا لقب دے دیا۔ وہ سوچتے ہوئے دل سے مسکرایا۔ لوگ زن مرید ہوتے ہیں اور وہ لقب مرید تھا۔ اپنے ڈیڈ سے ملے جانے والے ہر نئے لقب کو وہ بہت کھلے دل سے قبول کرتا تھا، کیونکہ بقول اس کے شوہر بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے وہ زن مرید ہوتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کے القابات کو قبول نہ کر کے نافرما بردار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لقب مرید تھا۔ اور ویسے بھی اس کے ڈیڈ نے اسے شیطان کا بچہ کہا تھا، اور وہ تو اپنے باپ کا ہی بچہ تھا، تو ظاہر ہے اس کے بابا نے خود کو شیطان کہا۔ وہ خود کو دیے جانے والے ہر لقب کو اپنے باپ کی طرف موڑ کر ان سے جوڑ دیتا تھا۔ سچ میں وہ انسان کے روپ میں کوئی عجیب ہی مخلوق تھا۔ ایسے مشکوک نظروں سے کیوں گھور رہے ہو تم سب مجھے؟ میں بس وہاں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا، اس کی وائف کی ڈیلیوری ہونے والی تھی، اس کی اچانک کال آئی تھی، میں اس کے ساتھ تھا تو اس لیے چلا گیا، مرزا صاحب نے وضاحت دی۔ اوہ اچھا، پھر ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں دوسری شادی نہ کر کے بیٹھے ہوں اور اپنی اسی بیوی کی ڈیلیوری پر نہ گئے ہوں۔ سنان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لا حول ولا قوت، مرزا صاحب بڑبڑاتے ہوئے بس پہلو بدل کر رہ گئے۔ یالے نے کہا لگایا تھا اور عفت بیگم نے سنان کو گھورا تھا۔ شرم کر لو، تمہارے بابا ہیں۔ بابا ہیں نا، اب بیوی تھوڑی ہیں جو شرم کروں، اور ویسے بھی بیوی کے سامنے بھی کون سا شرم آتی ہے، اس لیے میں بے شرم ہی اچھا ہوں، سنان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔
اس کے انداز پر مرزا صاحب اور عفت بیگم بس سر پیٹ کر رہ گئے۔ استغفر اللہ، آپ تو سچ میں ہی بے شرم ہیں برو، یالے نے منہ بنا کر کہا، اور جواباً سنان نے مسکرا کر اسے دیکھا، جیسے کہا ہو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا یہ میرا بیٹا ہے۔ مرزا صاحب تعصب سے بولے، بابا جان یقین تو سنان بھائی کو بھی نہیں آتا کہ آپ ان کے سگے باپ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان پر سوتیلے باپ کی طرح ظلم کرتے ہیں۔ یالے کے کہنے پر عفت بیگم اور مرزا صاحب نے حیرت سے سنان کو دیکھا۔ سنان، عفت بیگم نے بے یقینی سے کہا، الو کے پٹھے، میں نے تم پر ایسے کون سے ظلم کیے ہیں جو تمہیں میں سوتیلا باپ لگتا ہوں؟ مرزا صاحب نے سنان کو گھورا، جس پر سنان نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا۔ مما آپ کو میری قسم ہے، آج آپ مجھے بتا ہی دیں، یہ سچ میں میرے سگے بابا ہیں یا آپ نے اس ظالم انسان سے کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی تھی میرے بچپن میں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی اس بات پر جہاں مرزا صاحب نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہیں عفت بیگم نے ناراضگی سے سنان کو گھورا اور اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ یالے مزے سے بیٹھی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی زبان دراز ہو گئے ہو سنان، انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ سنان نے اچنبھے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ زبان دراز؟ اور میں؟ اس نے بے یقینی سے کہتے ہوئے اپنی جانب خود اشارہ کیا۔ جی ہاں، مرزا صاحب، عفت بیگم اور یالے تینوں نے ایک ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ سنان نے ان تینوں کو دیکھا۔ عزت ہی نہیں ہے کوئی، وہ بڑبڑایا۔ مما یار، اب کھانے کو بھی کچھ ملے گا یا آج آپ کی اور ان داروغہ جی کی ڈانٹ سے ہی پیٹ بھرنا ہے مجھے؟ کل رات سے بھوکا ہوں، وہ معصوم سی صورت بنا کر بولا تو یالے نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، اور مرزا صاحب اپنے لیے داروغہ جی کا لقب سن کر بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ رات کو ہی یالے نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا گرم کر کے دیا تھا، اور اب وہ کتنے سکون سے کہہ رہا تھا کہ رات سے بھوکا ہوں۔ جھوٹا، یالے دل میں بولی۔ ہاں بیٹا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رکو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، عفت بیگم پیار سے کہتی فوراً کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے جاتے ہی مرزا صاحب نے سنان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اب بتاؤ، کل ہاسپٹل میں کیا کر رہے تھے؟ عفت بیگم کے سامنے وہ کچھ نہیں بتانے والا تھا، یہ وہ جانتے تھے، اس لیے ان کے جاتے ہی وہ واپس مدعے پر آئے تو سنان بھی سنجیدہ ہوا۔ یالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ ساری صورتحال کے بارے میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ وہ کل تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا کچھ لڑکوں سے، اس لیے انہیں ہاسپٹل چھوڑنے گیا تھا میں۔ پھر وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں ایک لیڈی کی ڈیلیوری تھی اور ان کو بلڈ کی ضرورت تھی جو ارینج نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا بلڈ گروپ سیم تھا تو اس لیے میں نے انہیں اپنا بلڈ دے دیا، اور اسی وجہ سے رات کو بھی لیٹ آیا تھا واپس۔ سنان نے آرام سے ساری تفصیل بتائی جسے مرزا صاحب نے تحمل سے سنا تھا، پر اندر ہی اندر وہ بہت غصے میں آ چکے تھے۔ ویسے بابا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کل ہی محلے والوں نے آپ کو ایک کی چار لگا کر پورا کا پورا واقعہ بتایا ہوگا۔ سنان نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ خون دے کر تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، پر آخر تم یہ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ باز کیوں نہیں آتے؟ میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری ان لڑائی جھگڑوں سے اور محلے والوں کی باتیں سن کر، وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ اوہ کم آن ڈیڈ، آپ بھی جانتے ہیں میں بلا وجہ کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں کہتا، اور جس کی کل دھلائی کی ہے اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، پر میں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، وہ نہیں مانا تو اس لیے اس کی سروس کرنی پڑی، ورنہ میرا تو دل کر رہا تھا کہ کمینے کی جان ہی لے لوں۔ سنان نے انتہائی غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اور سامنے بیٹھی یالے کو دیکھا جو اب سر جھکائے ہوئی تھی۔ مرزا صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں بیٹھی یالے کو دیکھا۔ وہ معاملہ سمجھ چکے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی عفت بیگم نے انہیں بتایا تھا کہ محلے کے ایک لڑکے نے یالے کو مارکیٹ جاتے ہوئے چھیڑا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ لڑکا ایسے ہی اسے تنگ کرتا تھا۔ ویسے تو ان کے خاندان میں لڑکیوں کو اکیلا کہیں جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ عفت بیگم کے ساتھ ہی باہر جاتی تھی۔ تب بھی وہ عفت بیگم کے ساتھ ہی تھی، لیکن وہ لڑکا اتنا بدتمیز تھا کہ عفت بیگم کے سامنے ہی یالے کو سیٹی ماری تھی، جس سے انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کا ذکر سنان اور مرزا صاحب سے کیا تھا، اور سنان اب اس لڑکے کی درگت بنا کر اسے اچھا سبق سکھا چکا تھا۔ لیکن پھر بھی تمہیں اسے اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولے۔
میں نہیں مارتا اگر وہ پیار سے میری بات مان جاتا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے بکواس ہی کیے جا رہا تھا۔ اینڈ یو نو ویری ویل ڈیڈ، میں اپنے گھر کی عورتوں پر اٹھنے والی ہر بری نگاہ پر اور اپنے باپ کے بارے میں غلط زبان یوز کرنے والے کو بخشتا نہیں ہوں۔ اس نے جو کیا یہ اس کی اپنی غلطی کی سزا تھی، اور اگر اب محلے والا آپ کو کچھ کہے تو ان کو میرے پاس بھیج دیجیے گا، علاج کر لوں گا ان کا بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یالے نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں سنان کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ مرزا صاحب بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ جواب بالکل سنجیدہ سا، پہلے سے انتہائی مختلف لگ رہا تھا۔ اچھا ویسے اسے مارا تو مارا، لیکن یہ خود ہی اسے ہسپتال کیوں لے کر گئے؟ عجیب انسان ہو تم بھی، وہ مسکرا کر بولے۔ اب ان کے لہجے میں فخر تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے وہ چاہیں جتنا irresponsible بن جائے، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہ تھا، جو تمام ذمہ داریوں کو نبھانا جانتا تھا، اور اس کے لیے اگر سب سے ضروری کچھ تھا تو وہ تھی اس کی فیملی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا۔ ارے بابا، ہم چوہان ہیں، دماغ کے گرم اور دل کے نرم، اس لیے میں نے اس کی ہڈی پسلی ایک تو کر دی، پر پھر مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے ہسپتال لے گیا اس کا ٹریٹمنٹ کروانے، وہ مسکرا کر بولا۔ مرزا صاحب بھی مسکرائے۔ یو آر دا بیسٹ بردر ان دا ورلڈ، یالے محبت سے کہتی سنان کے پاس بیٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تو وہ مسکرایا۔ بس بس چڑیل، اب زیادہ نہ چپکو میرے سے، سنان اسے دور کرتے ہوئے اترا کر بولا۔ یالے نے منہ بگاڑ کر زور سے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ بس کرو چڑیل، مار کیوں رہی ہو؟ سنان نے خفگی سے کہا۔ ان دونوں کے پیچھے کھڑی عفت بیگم مسکرا رہی تھی۔ مرزا صاحب کی نظر جب ان کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ بھی سن چکی ہیں۔ چلو سنان، آ کر کھانا کھا لو، انہوں نے محبت سے سنان کو آواز دی۔ سنان نے پیچھے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آیا ماما جانی، وہ مسکرا کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر فوراً مرزا صاحب کی جانب پلٹا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پر ابھی نہیں، شام کو بتاؤں گا، وہ کہتا اپنی ماں کی جانب بڑھ گیا۔ مرزا صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ یالے بھی اپنے بھائی کے پیچھے بھاگ گئی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا بریانی سے انصاف کر رہا تھا، جبکہ عفت بیگم پاس کھڑی مسکرا کر اسے محبت سے دیکھے جا رہی تھی، جو بلو جینز اور ریڈ ٹی شرٹ پہنے پرکشش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا مما، آپ بھائی کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ پاس بیٹھی یالے سے جب رہا نہ گیا تو وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ اس کے سوال پر سنان نے بھی چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی سنان کی طرف جھکی اور اس کی پیشانی کو شفقت سے چوما۔ میرا پیارا بیٹا، وہ محبت سے بولی۔ سنان بس مسکرایا تھا اور یالے کو اب پوری بات سمجھ آئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے ہانیہ کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر ثنایا کے کمرے میں جا کر اس کی پیکنگ کرنے لگی۔ ٹیبل پر 2 چائے کے مگ پڑے تھے، جس میں سے ایک فل چائے سے بھرا تھا، دوسرا ہاف سے بھی کم، وہ دونوں اپنے پینے کے لیے لائی تھیں۔ یار اب پتہ نہیں وہاں کتنے دن رہنا پڑے گا، ثنایا چائے کا بھرا ہوا مگ اٹھا کر دکھی لہجے میں بولی۔ ہانیہ جو الماری سے اس کے کپڑے نکال رہی تھی ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ دفع ہو تم، ناشکری کہیں کی، ایک تو اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تمہیں ملتان گھومنے کا، وہاں اتنے دن سکون سے رہنے کا، اوپر سے تم سوگ ایسے منا رہی ہو جیسے ملتان گھومنے نہیں بلکہ تمہاری وہاں رخصتی ہو رہی ہو۔ ہانیہ تڑک کر بولی۔ مرو تم، ہانی کی بچی، جب دیکھو بکواس ہی کرتی رہتی ہو، ثنایا غصے سے کہتی چائے پینے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، یار ویسے کتنا اچھا ہو نا اگر تمہاری شادی دی فیمس سوشل میڈیا سٹار سنان بھائی سے ہو جائے، ہائے کتنا مزہ آئے گا، ہانیہ چہک کر بولی، بغیر یہ جانے کہ اس کی یہ مذاق میں کی جانے والی بات بھی ثنایا کا دھڑکتا دل روک گئی تھی۔ ویسے قسم سے مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ سنان بھائی ہمارے ہی کزن ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 7 ملین فالوور ہونے والے ہیں، اور ان کی ویڈیوز پر لڑکوں اور لڑکیوں کے کتنے پیارے پیارے کمنٹس ہوتے ہیں، میں روز ریڈ کرتی ہوں۔ کوئی کہتا ہے آئی ایم یور بگ فین، کچھ کہتے ہیں آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، آپ ہمارے کرش ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہانیہ بس بولتی جا رہی تھی، جبکہ ثنایا کو اب غصہ آنے لگا تھا۔
ویسے وہ ہیں بھی کتنے کیوٹ اور ہینڈسم نا؟ ہانیہ نے ثنائیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو بالمقابل وہ دانت پیس رہی تھی۔ اب اتنے بھی کوئی وہ پرنس چارمنگ نہیں لگے جو تم اس طرح سے ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہو۔ وہ اسے گھور کر کہتی، پلٹ کر چائے کا مگ سائڈ پر رکھتی، بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ بس کر دو تمہیں تو بس وہ کھڑوس آہن بھائی ہی پرنس چارمنگ لگتے ہیں، دنیا کے ڈھنگ سے بات تک تو کرتے نہیں، اور پچھلی بار چھت پر کھڑی ہو کر ان کے رویے کی وجہ سے ہی رو رہی تھی تم، وہ نظر نہیں آتا؟ ہانیہ نے تڑک کر کہا، جبکہ ثنائیہ ایک بار پھر اس کا وہ لہجہ یاد کرنے لگ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کسی اور کا غصہ اس پر نکال دیا تھا، کتنے غصے سے اس نے ثنائیہ کو کہا تھا کہ سکون نہیں ہے، کیوں بار بار کال کر کے میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اب اگر بندہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا تو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ بزی بھی ہو سکتا ہے؟ حد ہوتی ہے، اس نے غصے میں کہتے ہوئے بغیر ثنائیہ کا جواب سنے کال بند کر دی تھی۔ حالانکہ وہ تو اس لیے کال کر رہی تھی کیونکہ اسے فوزیہ مومانی نے کہا تھا کہ آہان کو جلدی کال کر کے کہو گھر آئے، بہت ضروری کام ہے، بس اس لیے اس نے مومانی کے بار بار کہنے پر 2-3 بار اسے کال کر دی تھی، پر بالمقابل تو وہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ ثنائیہ انہی خیالوں میں گم تھی جب ہانیہ نے اس کا کندھا ہلایا اور بولی، اب ان کے خیالوں سے نکل بھی آؤ میڈم، موقع چاہیے ہوتا ہے تمہیں بھی ان کے خیالوں میں کھونے کا۔ ہانیہ کے کہنے پر ثنائیہ نے ایک دم اسے چونک کر دیکھا۔ بس بکواس جتنی کروا لو تم سے، ثنائیہ ضبط سے بولی۔ دوست جو تمہاری ہوں، کچھ تو صحبت کا اثر ہونا تھا نا؟ ہانیہ نے دو بدو جواب دیا تو ثنائیہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی اور دوبارہ پیکنگ کرنے میں مگن ہو گئی۔ پیکنگ کرتے کرتے شام کے 6 بج گئے تھے جب وہ کمرے سے باہر نکلی۔ آپی سائرہ، آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ ثنائیہ نے اپنی بھابھی سے سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کچن میں موجود تھی۔ پتہ نہیں، بابا آئیں تو ان سے پوچھتے ہیں، یا پھر عفان یا زین سے پوچھ لو وہ کیا کھائیں گے، سائرہ بھابھی نے کہا۔ عفان بھائی کو اب کون کال کرے؟ میں زین سے پوچھتی ہوں وہ کیا کھانا چاہتا ہے، ویسے بھی اسے بہت شکوے ہوتے ہیں مجھ سے کہ میں اس کی پسند کی کچھ چیز نہیں بناتی۔ ثنائیہ ہنسی اور زین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زین، آج کھانے میں کیا بنائیں؟ ثنائیہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال داغا تو زین، جو موبائل میں کوئی فلم دیکھنے میں مگن تھا، ایک دم حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ آج مجھ سے پوچھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ جاؤ نا اپنے ان باقی 3 چہیتے بھائیوں کے پاس، ان سے پوچھو جن سے ہمیشہ پوچھ کر بناتی ہو کھانا۔ زین موبائل سائڈ پر رکھ کر منہ بگاڑ کر بولا، زیادہ نہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ جو کھانا ہے جلدی بتاؤ، نہیں تو میں عفان یا ارحان بھائی کو کال کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ ایک تو تم پر احسان کر رہی ہوں کہ کل میں نے چلے جانا ہے، اس لیے تمہیں تمہاری پسند کا کچھ بنا کر کھلا دوں، پر تمہارے تو نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ ثنائیہ کمر پر ہاتھ رکھ کر احسان کرنے والے انداز میں بولی، ہاں تم تو بڑی کوئی رخصت ہو کر جا رہی ہو نا، ہمیشہ کے لیے جو احسان کر رہی ہو۔ زین دو بدو بولا، بکواس نہ کرو اور بتاؤ کیا بناؤں، ثنائیہ نے چیخ کر کہا تو زین نے مسکراہٹ دبائی اور نارمل انداز میں بولا، اچھا اب تم کہہ رہی ہو تو چلو بریانی بنا لو۔ ثنائیہ اسے گھور کر فوراً باہر کی طرف پلٹی تو پیچھے سے آتے آہان سے زور سے ٹکرائی۔ وہ ایک دم ڈر کر چلائی اور زمین پر جا گری۔ زین فوراً اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا اور آہان بھی تیزی سے معذرت کرتا اس کی جانب لپکا، پر اس سے پہلے وہ ثنائیہ کو ہاتھ لگاتا تو وہ خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں تمہیں۔ آہان نے ثنائیہ کے کھڑے ہوتے ہی اس سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں آہان بھائی، وہ نارملی بولی، پر دل ایسے دھڑکا کہ ابھی باہر آ جائے گا، جبکہ پیچھے کھڑے زین کا کہا نکلا، چیخ تو تم نے ایسے ماری جیسے کسی جن سے ٹکرا گئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ثنائیہ نے جواباً اسے گھور کر دیکھا۔ چل اب دانت اندر کر اور آجا، باہر چلتے ہیں کہیں۔ آہان نے ایک نظر ثنائیہ کی طرف گھوری دیتی ان چھوٹی لائٹ براؤن سی آنکھوں کو دیکھ کر زین کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ زین نے پوچھا۔ ایسے ہی چلتے ہیں کہیں، واپسی پر ڈنر بھی کرتے ہیں، آہان نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ثنائیہ کو اب اپنا آپ وہاں غیر ضروری لگا تو وہ باہر نکلی، لیکن زین کی آواز سنتے ہی دروازے کے پار رک گئی جو آہان سے مخاطب تھا، یار باہر جا کر کھانا جب گھر میں ہی بریانی بن رہی ہے اور وہ بھی ثنائیہ کے ہاتھ کی، تو تو بھی یہیں بیٹھ جا، ڈنر یہیں کریں گے ہم، زین نے مزے سے کہا۔ ارے واہ،
ان محترمہ کو آج کیسے یاد آ گیا بریانی کھلانا؟ آہان مسکرا کر کہتے ہوئے زین کی بیڈ پر بیٹھا۔ دروازے کے پار کھڑی ثنائیہ آہن کے اس میٹھے طنز پر مسکرائی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یار کل جا رہی ہے وہ